بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی یہ ویڈیو ایک دلچسپ کہانی اور مشاہدات پر مبنی ہے۔ اس میں بیان کی جانے والی باتیں کوئی شرعی حکم یا قرآن و حدیث سے ثابت اصول نہیں، بلکہ صرف ایک سبق آموز اور سوچنے پر مجبور کرنے والی روایت ہے۔ اس کا مقصد صرف آپ کو مثبت سوچ دینا اور غور و فکر کی دعوت دینا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں یہ 9 یا ان 9 میں سے کوئی ایک بھی نشانی نظر آئے تو اس گھر کو کبھی فروخت نہ کرنا۔ ان 9 نشانیوں والے گھر میں جتنا زیادہ آپ رکیں گے اتنے زیادہ امیر اور دولت سے مالا مال ہوتے چلے جائیں گے۔ ان 9 نشانیوں والے گھر میں رکنا انسان کو دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اگر آپ مستقبل میں اپنے گھر کو سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، فروخت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور آپ کے گھر میں یہ 9 نشانیاں ہیں تو بھول کر بھی ایسے گھر کو کبھی سیل نہ کرنا، کبھی فروخت نہ کرنا، کیونکہ اس گھر میں جتنا آپ زیادہ رہیں گے، جتنا اس گھر میں آپ رکیں گے، جتنا آپ اس گھر میں وقت مزید گزاریں گے، آپ امیر سے امیر ترین ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کا یہ 9 نشانیوں والا گھر آپ کو دولت سے مالا مال کر دے گا۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے، محترم ناظرین، کہ آپ واقعی اس گھر کو چھوڑنے جا رہے ہیں جس نے آپ کو سنبھالا، یا آپ ایک ایسے دروازے کو بند کرنے والے ہیں جس کے پیچھے آپ کی تقدیر خاموشی سے پروان چڑھ رہی ہے۔ ذرا رکیں اور خود سے ایک سوال کریں، اگر آپ کے اسی گھر میں وہ 9 نشانیاں موجود ہوں یا ان میں سے صرف ایک بھی جھلک دکھائی دے تو کیا پھر بھی آپ اسے فروخت کرنے کا سوچیں گے یا آپ کو فوراً رک جانا چاہیے؟ بات عام نہیں ہے۔ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں رہنا محض رہنا نہیں رہتا، وہ ایک ایسا تعلق بن جاتا ہے جہاں ہر گزرتا دن انسان کو اندر سے امیر کرتا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو اپنے گھر میں وہ 9 نشانیاں محسوس ہونے لگے یا ان میں سے کسی ایک کا بھی اثر آپ کی زندگی میں ظاہر ہونے لگے تو یاد رکھیں، ایسے گھر کو بیچنا محض ایک سودا نہیں ہوتا، یہ اپنی بڑھتی ہوئی قسمت کو خود روک دینا ہوتا ہے۔ سوچئے، اگر وہی گھر جس میں آپ رہتے ہیں آپ کے رزق کو اس طرح کھول دے کہ آمدن کا بہاؤ رکنے کا نام نہ لے، جیسے پہاڑوں سے پانی بغیر رکے نیچے کی طرف اترتا ہے، ویسے ہی برکت آپ کی زندگی میں اترنے لگے، اور اگر یہ سب اس لیے ہو کیونکہ آپ اسی جگہ پر قائم ہیں تو کیا آپ واقعی اس جگہ کو چھوڑ سکتے ہیں؟ خاص طور پر تب جب آپ جانتے ہوں کہ وہ 9 نشانیاں یا ان میں سے کوئی ایک آپ کے ارد گرد موجود ہے۔ اور صرف رزق ہی نہیں، اگر اسی گھر میں رہتے ہوئے آپ کی صحت بہتر ہونے لگے، جسم میں طاقت آئے، دل کو سکون ملے، تو کیا یہ محض اتفاق ہے یا یہ اسی جگہ کی وہ پوشیدہ تاثیر ہے جسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے؟ اگر ان 9 نشانیوں میں سے کوئی ایک بھی آپ کو محسوس ہو تو سمجھ لیں یہ وہ اشارہ ہے جسے نظر انداز کرنا نقصان کا آغاز ہو سکتا ہے۔ پھر اپنی اولاد کے بارے میں سوچیں، اگر اسی گھر کی فضا ان کے مزاج کو نرمی دے، ان کے مستقبل کو روشنی دے، انہیں ترقی کی راہوں پر لے جائے، تو کیا اسے مقام کو چھوڑنا دانش مندی ہوگی؟ اگر ان 9 نشانیوں میں سے کوئی ایک بھی آپ کے گھر میں اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی ہے تو یہ محض علامت نہیں، ایک پیغام ہے۔ اس لیے اگر کبھی دل میں یہ خیال آئے کہ اس گھر کو بیچ دیا جائے، فوراً خود کو روکیں، گہرائی سے سوچیں۔ اگر وہ 9 نشانیاں یا ان میں سے ایک بھی آپ کے گھر میں موجود ہے تو ایسے گھر کو کبھی فروخت نہ کریں، کیونکہ بعض گھر صرف رہنے کی جگہ نہیں ہوتے، وہ انسان کو وہاں تک لے جاتے ہیں جہاں تک وہ خود کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اگر آپ کے گھر میں یہ 9 نشانیاں ہیں تو اس گھر کو کبھی فروخت نہ کرنا،
ان 9 نشانیوں والے گھر میں جتنا زیادہ آپ رکیں گے اتنے زیادہ امیر ہوتے چلے جائیں گے۔ پہلی نشانی، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں فضا میں ایک عجیب سا سکون ٹھہرا ہوتا ہے، وہاں داخل ہوتے ہی دل پر بوجھ نہیں آتا بلکہ ایک ہلکی سی نرمی، ایک انجانی سی راحت محسوس ہوتی ہے، جیسے اس جگہ کے ارد گرد کوئی نظر نہ آنے والی حفاظت موجود ہو، نہ جھگڑوں کی بازگشت، نہ بے چینی کی لہریں، بلکہ ایک خاموش توازن جو وقت کے ساتھ اور گہرا ہوتا جاتا ہے۔ ایسے گھروں میں رہنے والے لوگ اکثر نہیں سمجھ پاتے کہ آخر کیا چیز ہے جو ان کے حالات کو بگڑنے نہیں دیتی بلکہ آہستہ آہستہ سنوارتی رہتی ہے۔ اور اگر آپ کبھی اپنے گھر کے ارد گرد ایک خاص منظر بار بار دیکھیں، چھت کے کناروں پر، دیواروں کے سائے میں، یا درختوں کی شاخوں کے قریب جہاں ننھے پرندے آ کر اپنا بسیرا بنانے لگے، تنکے جوڑیں، گھونسلہ تیار کریں اور پھر وہیں لوٹ لوٹ کر آئیں، تو یہ کوئی عام اتفاق نہیں ہوتا۔ یہی وہ پہلی نشانی ہے کہ پرندے، خاص طور پر چڑیا یا ابابیلیں، آپ کے گھر کے قریب گھونسلہ بناتی ہیں۔ یہ منظر دراصل ایک خاموش اعلان ہوتا ہے کہ آپ کا گھر صرف ایک عمارت نہیں رہا بلکہ ایک ایسی جگہ بن چکا ہے جہاں فطرت خود سکون محسوس کرتی ہے۔ پرندے انتہائی حساس ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ نہیں ٹھہرتے، وہ صرف وہاں بسیرا کرتے ہیں جہاں فضا نرم ہو، توانائی متوازن ہو اور ماحول میں کسی قسم کی بے چینی نہ ہو۔ جب وہ آپ کے گھر کو چن لیتے ہیں تو گویا یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ یہاں امن ہے، یہاں ٹھہراؤ ہے، یہاں وہ کیفیت موجود ہے جو زندگی کو سنوارتی ہے۔ ایسے گھر کو چھوڑ دینا صرف ایک جگہ بدلنا نہیں ہوتا بلکہ ایسے بہاؤ سے خود کو الگ کرنا ہوتا ہے جو آپ کے رزق میں خاموشی سے اضافہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں رہتے ہوئے دولت کا آنا شور نہیں مچاتا بلکہ آہستہ آہستہ زندگی میں جڑ پکڑتا ہے۔ برکت ایسے پھیلتی ہے جیسے خوشبو جو نظر نہیں آتی مگر ہر طرف محسوس ہوتی ہے۔ اور صرف مال ہی نہیں، ایسے گھر میں رہنے والوں کے دل میں بھی جڑتے ہیں، رشتے مضبوط ہوتے ہیں، اولاد میں نرمی اور فرما برداری آتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ جگہ آپ کے لیے ایک سہارا بن جاتی ہے جو ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں یہ نشانی موجود ہے تو رک جائیں، سوچیں اور پھر فیصلہ کریں، کیونکہ کچھ گھر چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتے، وہ سنبھال کر رکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ دوسری نشانی، کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں زندگی رکتی نہیں، بہتی رہتی ہے۔ وہاں ایک خاموش تسلسل ہوتا ہے، جیسے وقت خود بھی وہاں آ کر ٹھہرنے کے بجائے نرمی سے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ ایسے ماحول میں رہنے والا انسان اکثر یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے حالات میں عجیب سا توازن ہے۔ مشکلات آتی ہیں مگر جم نہیں پاتی، اور آسانیاں آتی ہیں تو دیر تک ساتھ رہتی ہیں، جیسے کوئی نادیدہ نظام ہے جو ہر چیز کو بکھرنے سے بچا رہا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کے ارد گرد کبھی غور سے دیکھیں اور وہاں ایک ایسا ذریعہ موجود ہو جو خاموشی سے زندگی کی علامت بن کر قائم رہے، نہ بدبودار ہو، نہ گدلا ہو، نہ کبھی سوکھنے کا اشارہ دے بلکہ ہمیشہ صاف، شفاف اور رواں محسوس ہو، تو یہی وہ دوسری نشانی ہے کہ گھر کے آس پاس پانی صاف ہے اور کبھی خشک نہیں ہوتا۔ یہ محض پانی نہیں ہوتا، یہ دراصل ایک جاری رہنے والا بہاؤ ہے جو زندگی کے مختلف پہلو میں اپنا عکس دکھاتا ہے۔ صاف اور مسلسل موجود پانی اس بات کی علامت بنتا ہے کہ رزق کا دروازہ بند نہیں ہوگا بلکہ ایک نرم رفتار سے کھلا رہے گا۔ یہاں دولت شور مچا کر نہیں آتی بلکہ خاموشی سے جڑ پکڑتی ہے، بڑھتی ہے اور پھر پھیلتی چلی جاتی ہے۔ ایسی جگہ پر رہنے والا انسان اکثر یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی محنت ضائع نہیں جاتی۔ چھوٹے مواقع بڑے نتائج میں بدلنے لگتے ہیں، خرچ ہوتا ہے مگر کمی محسوس نہیں ہوتی، جیسے کہیں نہ کہیں سے
توازن خود بخود قائم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، اور جب ہوتی ہے تو اسے پہچاننا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ماحول کا اثر صرف مال تک نہیں محدود رہتا، دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، گھر کے اندر ایک ٹھنڈک سی رہتی ہے، اور رشتوں میں غیر ضروری تناؤ کم ہونے لگتا ہے، جیسے وہ پانی صرف زمین کو نہیں بلکہ انسان کے اندر کو بھی سیراب کر رہا ہو۔ اب ذرا رک کر سوچیں، اگر آپ کے گھر کے آس پاس یہ کیفیت موجود ہے، اگر یہ صاف اور کبھی نہ رکنے والا بہاؤ آپ کے قریب ہے، تو کیا ایسی جگہ کو چھوڑ دینا ایک معمولی فیصلہ ہو سکتا ہے، یا پھر یہ وہ مقام ہے جسے سنبھال کر رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ بنیاد ہے جہاں سے برکت جنم لیتی ہے اور خاموشی سے بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ تیسری نشانی، کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ کچھ گھروں کے سامنے عجیب سی رونق رہتی ہے، نہ کوئی خاص دعوت، نہ کوئی بلانا، مگر پھر بھی ہنسی کی آوازیں گونجتی رہتی ہیں، قدموں کی چہل پہل رہتی ہے، اور ایک زندہ سی کیفیت ہر وقت فضا میں تیرتی محسوس ہوتی ہے۔ ایسے مناظر بنائے نہیں جاتے، یہ خود بن جاتے ہیں، جیسے اس جگہ میں کوئی کشش ہو، کوئی نرمی ہو جو دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اگر آپ ذرا غور کریں تو آپ کو ایک بات بار بار دکھائی دے گی، بغیر کسی خاص وجہ کے، بغیر کسی پلان کے، محلے کے بچے بار بار آپ کے گھر کے سامنے آ کر کھیلنے لگتے ہیں۔ یہی وہ تیسری نشانی ہے کہ بچے خود بخود آپ کے گھر کے سامنے جمع ہو کر کھیلتے ہیں۔ یہ منظر معمولی نہیں ہوتا، بچے سب سے سچے احساس کے مالک ہوتے ہیں، وہ نہ دکھاوے کو سمجھتے ہیں نہ بناوٹ کو۔ جہاں دل گھبراتا ہے وہ وہاں ایک لمحہ بھی نہیں رکتے، اور جہاں سکون، حفاظت اور نرمی محسوس ہوتی ہے وہ وہاں بار بار واپس آتے ہیں۔ ان کا آپ کے گھر کے سامنے کھیلنا اس بات کا خاموش اشارہ ہے کہ اس جگہ کی فضا صاف ہے، دلوں پر بوجھ نہیں ڈالتی بلکہ انہیں ہلکا کرتی ہے۔ ایسی جگہ پر رہنا انسان کے لیے ایک پوشیدہ نعمت بن جاتا ہے۔ یہاں وقت گزارنا صرف وقت گزارنا نہیں رہتا، بلکہ ایک ایسی کیفیت میں بدل جاتا ہے جو زندگی کو سنوارتی ہے۔ رزق میں برکت ایسے شامل ہوتی ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے کہ بغیر شوہر کے اس کی حالت کیسے بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اس ماحول کا اثر گھر کے اندر بھی اترتا ہے، رشتوں میں سختی کم ہوتی ہے، لہجوں میں نرمی آتی ہے، اولاد کے رویوں میں ایک فطری توازن پیدا ہونے لگتا ہے، جیسے وہی توانائی جو بچوں کو باہر کھینچتی ہے وہی اندر رہنے والوں کو بھی سنوارتی ہے۔ اب ذرا خود سے سوال کریں، اگر آپ کے گھر کے سامنے یہ منظر بار بار دہرایا جا رہا ہے، اگر بچوں کی ہنسی آپ کے دروازے تک خود آتی ہے، تو کیا یہ عام بات ہے، یا یہ ایک ایسا اشارہ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں زندگی خود آ کر بسنا چاہتی ہے، اور ایسی جگہ کو چھوڑ دینا اکثر انسان کو وہاں سے ہٹا دیتا ہے جہاں اس کی ترقی خاموشی سے لکھی جا رہی ہوتی ہے۔ چوتھی نشانی، کبھی آپ نے ایسے گھروں کو غور سے دیکھا ہے جہاں سب کچھ عام سا ہوتا ہے مگر پھر بھی ایک تازگی سی ہر وقت محسوس ہوتی ہے، نہ کوئی خاص اہتمام، نہ روزانہ کی غیر معمولی دیکھ بھال، لیکن فضا میں ایک ہریالی کی خوشبو بسی ہوتی ہے، جیسے زندگی خود وہاں سانس لے رہی ہو۔ ایسے ماحول میں داخل ہوتے ہی دل پر ایک نرمی سی اترتی ہے، جیسے تھکن خود بخود کم ہونے لگے اور اندر ایک نئی توانائی جاگ اٹھے۔ اگر آپ اپنے گھر کے کسی کونے، صحن یا چھت پر نظر ڈالیں اور وہاں آپ کو محسوس ہو کہ بغیر زیادہ محنت کے بھی سبزہ اپنی خوبصورتی کے ساتھ قائم ہے، پتے تر و تازہ ہیں، شاخیں مضبوط ہیں اور پھول اپنے وقت پر کھلتے ہیں، تو یہی وہ چوتھی نشانی ہے کہ پودے خود بخود صحت مند اور گھنے اگتے ہیں۔ یہ صرف خوبصورتی نہیں، یہ ایک اشارہ ہے۔ زمین ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں زندگی کو بڑھنے کے لیے
زیادہ جدوجہد نہیں کرنی پڑتی، وہاں نشوونما ایک فطری عمل بن جاتی ہے۔ جب پودے بغیر زیادہ توجہ کے بھی پھلنے پھولنے لگیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس جگہ میں ایک ایسی قوت موجود ہے جو ہر جاندار چیز کو سہارا دیتی ہے، اسے اوپر اٹھاتی ہے اور اسے کمزور ہونے نہیں دیتی۔ ایسی جگہ پر رہنا انسان کے لیے ایک خاموش تحفہ ہوتا ہے۔ یہاں صرف پودے ہی نہیں بڑھتے بلکہ انسان کی حالت بھی بہتر ہونے لگتی ہے۔ رزق میں ایک نرمی کے ساتھ اضافہ ہوتا ہے، جیسے کسی نے اس کے راستے ہموار کر دیے ہوں۔ محنت رنگ لانے لگتی ہے، چھوٹی چھوٹی کوششیں بڑے نتائج میں بدلنے لگتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ماحول کا اثر گھر کے اندر بھی محسوس ہوتا ہے، دلوں میں سختی کم ہوتی ہے، باتوں میں مٹھاس آتی ہے اور اولاد کے مزاج میں ایک فطری توازن پیدا ہونے لگتا ہے، جیسے وہی طاقت جو پودوں کو مضبوط بناتی ہے وہی انسانوں کو بھی اندر سے سنوار رہی ہو۔ اب ذرا خود سے پوچھیں، اگر آپ کے گھر میں یہ کیفیت موجود ہے، اگر بغیر زیادہ محنت کے بھی ہریالی قائم ہے، تو کیا یہ ایک عام بات ہے یا یہ وہ اشارہ ہے جو بتا رہا ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں ترقی خود راستہ بنا لیتی ہے؟ ایسی جگہ کو چھوڑ دینا اکثر انسان کو اس مقام سے دور کر دیتا ہے جہاں اس کی زندگی خاموشی سے بہتر ہو رہی ہوتی ہے۔ پانچویں نشانی، کبھی رات کی خاموشی میں آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ آوازیں دل پر بوجھ نہیں ڈالتی بلکہ ایک عجیب سا سکون پیدا کرتی ہیں؟ جب ہر طرف سناٹا ہو، دنیا کی ہلچل تھم جائے اور فضا میں صرف ہلکی ہلکی نمی اور ٹھنڈک باقی رہ جائے، ایسے لمحوں میں بعض آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو سننے والے کو بے وجہ بے چین نہیں کرتی بلکہ اندر کہیں ایک ٹھہراؤ سا پیدا کر دیتی ہیں، جیسے اندھیرے کے اندر بھی کوئی نرم سا بہاؤ جاری ہو۔ اگر آپ اپنے گھر کے ارد گرد ایسی ہی راتوں میں ٹھہرے اور بار بار ایک مخصوص آواز آپ کے کانوں تک پہنچے جو نہ تیز ہو نہ پریشان کن بلکہ ایک تسلسل کے ساتھ فضا میں گونجتی رہے، تو یہی وہ پانچویں نشانی ہے کہ رات کے وقت مینڈکوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ آواز عام نہیں ہوتی، یہ دراصل ایک خاموش اشارہ ہوتی ہے کہ اس جگہ کے ارد گرد زندگی کا بہاؤ رک نہیں رہا۔ جہاں یہ کیفیت موجود ہو وہاں حالات مکمل جمود کا شکار نہیں ہوتے بلکہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ یہ وہ ماحول ہوتا ہے جہاں رزق کے دروازے اچانک نہیں بلکہ مستقل انداز میں کھلتے ہیں۔ ایسی جگہ پر رہنے والا انسان اکثر یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی مالی حالت میں ایک عجیب سا استحکام آ رہا ہے، کبھی اچانک بہت زیادہ نہیں مگر اگر مسلسل بہتری، جیسے پانی قطرہ قطرہ جمع ہو کر ایک مضبوط بنیاد بنا دیتا ہے۔ یہاں محنت ضائع نہیں جاتی بلکہ وقت کے ساتھ اس کا پھل بڑھ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کیفیت انسان کے ذہن اور دل پر بھی اثر ڈالتی ہے، بے چینی کم ہونے لگتی ہے، فیصلے واضح ہونے لگتے ہیں اور زندگی میں ایک نرم سا اعتماد پیدا ہوتا ہے، جیسے سب کچھ اپنی جگہ پر آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہا ہو۔ اب خود سے ایک سوال کریں، اگر آپ کے گھر کے ارد گرد رات کی خاموشی میں یہ تسلسل بار بار سنائی دیتا ہے، اگر یہ آواز ایک مانوس سی بن چکی ہے، تو کیا یہ صرف ایک اتفاق ہے یا یہ ایک ایسا اشارہ ہے جو بتا رہا ہے کہ یہاں رہنا آپ کے لیے فائدے کا سودا ہے؟ کیونکہ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں ترقی شور سے نہیں آتی بلکہ خاموشی کے اندر پلتی ہے اور وقت کے ساتھ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ چھٹی نشانی، کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ دن کا آغاز ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہوتا؟ کہیں صبح بھاری لگتی ہے، آنکھ کھلتی ہے مگر دل نہیں کھلتا، اور کہیں ایسا بھی ہوتا ہے جیسے ہی دن شروع ہوتا ہے اندر ایک ہلکی سی تازگی، ایک نرمی، ایک نئی توانائی جاگ اٹھتی ہے، جیسے رات کی ساری تھکن کسی نے خاموشی سے
دھو دی ہو اور ایک نیا آغاز آپ کے سامنے رکھ دیا ہو۔ اگر آپ اپنے گھر میں صبح کے وقت چند لمحے رک کر دیکھیں اور یہ محسوس کریں کہ دن کی پہلی کرنیں سیدھا آپ کے اندرونی حصے تک پہنچ رہی ہیں، دیواروں کو چھو رہی ہے، فرش پر پھیل رہی ہے اور فضا کو ایک نرم سی روشنی میں بدل رہی ہے، تو یہی وہ چھٹی نشانی ہے کہ صبح کی دھوپ آپ کے گھر کے اندر داخل ہوتی ہے۔ یہ روشنی محض روشنی نہیں ہوتی، یہ ایک آغاز ہے، ایک حرکت ہے، ایک ایسا اشارہ جو بتاتا ہے کہ اس جگہ پر جمود زیادہ دیر نہیں ٹھہرتا۔ جہاں صبح کی پہلی کرنیں خود راستہ بنا کر اندر آئے، وہاں رکاوٹیں زیادہ دیر قائم نہیں رہتی۔ یہ وہ ماحول ہوتا ہے جہاں چیزیں رکی نہیں رہتی بلکہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتی رہتی ہیں۔ ایسے گھر میں رہنے والا انسان اکثر یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے دن بوجھل نہیں ہوتے، کام آسانی سے شروع ہو جاتے ہیں، فیصلے واضح ہوتے ہیں اور راستے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ رزق کے معاملات میں بھی ایک نرمی آتی ہے، جیسے دروازے بند ہونے کے بجائے آہستہ آہستہ کھل رہے ہوں۔ یہ اثر صرف کام تک محدود نہیں رہتا، دل پر بھی اس کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ انسان کے اندر امید پیدا ہوتی ہے، منفی خیالات کم ہونے لگتے ہیں اور ایک مثبت سوچ آہستہ آہستہ جگہ بنانے لگتی ہے۔ جیسے ہر صبح صرف دن نہیں لاتی بلکہ ایک نیا موقع لے کر آتی ہے۔ اب ذرا خود سے پوچھیں، اگر آپ کے گھر میں یہ کیفیت موجود ہے، اگر ہر صبح روشنی خود آپ کے پاس آتی ہے، تو کیا یہ ایک عام بات ہے یا یہ وہ اشارہ ہے جو بتا رہا ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں ترقی رکتی نہیں؟ ایسی جگہ کو چھوڑ دینا اکثر انسان کو اس بہاؤ سے دور کر دیتا ہے جہاں زندگی خود اس کے لیے راستہ بنا رہی ہوتی ہے۔ ساتویں نشانی، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ جگہیں خود بخود زندگی کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں؟ نہ وہاں زبردستی ہوتی ہے، نہ کوئی خاص انتظام، مگر پھر بھی فطرت خود آ کر وہاں بسنا شروع کر دیتی ہے۔ جیسے اس مقام کے ارد گرد کوئی نادیدہ حفاظت موجود ہو، کوئی خاموش ترتیب ہو جو ہر چیز کو اپنی جگہ پر سنبھالے رکھتی ہے۔ تو یہی وہ ساتویں نشانی ہے کہ شہد کی مکھیاں آپ کے گھر کے قریب چھتا بناتی ہیں۔ یہ منظر معمولی نہیں ہوتا، یہ دراصل اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ یہ جگہ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ فطرت کے لیے بھی محفوظ اور متوازن ہے۔ مکھیاں ہر جگہ نہیں ٹھہرتی، وہ صرف وہاں بسیرا کرتی ہیں جہاں ماحول پرسکون ہو، توانائی میں توازن ہو اور کوئی خلل نہ ہو۔ ان کا آ کر ٹھہر جانا اس بات کی علامت ہے کہ یہاں ایک مضبوط تحفظ موجود ہے جو نظر نہیں آتا مگر اثر ضرور دکھاتا ہے۔ ایسی جگہ پر رہنا انسان کے لیے ایک خاص خاموش ڈھال بن جاتا ہے۔ یہاں مسائل آتے تو ہیں مگر نقصان میں تبدیل نہیں ہوتے، حالات بگڑنے کے بجائے سنبھل جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر رزق میں ایک ایسی برکت شامل ہو جاتی ہے جو وقت کے ساتھ بڑھتی رہتی ہے۔ جیسے مکھیاں قطرہ قطرہ شہد جمع کرتی ہیں اور پھر وہی ایک قیمتی خزانہ بن جاتا ہے۔ یہ اثر صرف دولت تک محدود نہیں رہتا، گھر کے اندر بھی ایک نظم پیدا ہوتا ہے، افراد کے درمیان محبت بڑھتی ہے اور زندگی ایک ترتیب کے ساتھ آگے بڑھنے لگتی ہے۔ آٹھویں نشانی، کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ کچھ گھروں میں داخل ہوتے ہی سانس لینا آسان ہو جاتا ہے، جیسے سینے پر رکھا ہوا بوجھ خود بخود ہلکا ہونے لگتا ہے، ذہن صاف ہونے لگتا ہے اور دل ایک انجانی سی راحت محسوس کرتا ہے۔ نہ کوئی خاص خوشبو، نہ کوئی ظاہری تبدیلی، مگر پھر بھی ایک فرق واضح ہوتا ہے، جیسے اس جگہ کی فضا خود انسان کو سہارا دے رہی ہو، اسے تھام رہی ہو۔ اگر آپ اپنے گھر میں خاموشی سے بیٹھ کر ایک لمحہ محسوس کریں اور یہ دیکھیں کہ وہاں گھٹن نہیں ہے، ہوا رکی ہوئی نہیں ہے بلکہ نرمی کے ساتھ آتی ہے، گزرتی ہے اور ایک تازگی چھوڑ جاتی ہے، تو یہی وہ آٹھویں نشانی ہے کہ آپ کے گھر میں ٹھنڈی اور تازہ ہوا کا گزر باقاعدگی سے ہوتا ہے۔
یہ صرف ہوا نہیں ہوتی، یہ ایک مسلسل حرکت ہوتی ہے۔ جہاں یہ بہاؤ موجود ہو وہاں چیزیں جمتی نہیں، بگڑتی نہیں، بلکہ بدلتی رہتی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو زندگی کو رکاوٹ سے نکال کر روانی میں لے آتی ہے۔ ایسے گھر میں مسائل ٹھہر نہیں پاتے، وہ آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں جیسے ہوا خود انہیں ساتھ لے جاتی ہو۔ ایسی جگہ پر رہنے والا انسان اکثر یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے حالات میں جمود نہیں آتا، کام رکتے نہیں، فیصلے الجھتے نہیں، اور راستے بند ہونے کے بجائے آہستہ آہستہ کھلتے رہتے ہیں۔ رزق کے معاملے میں بھی ایک روانی پیدا ہوتی ہے، جیسے آمدن کا سلسلہ کسی رکاوٹ کے بغیر چلتا رہے۔ اس کا اثر صرف باہر نہیں اندر بھی ہوتا ہے۔ دل پر جمی ہوئی تھکن کم ہونے لگتی ہے، ذہن میں وضاحت آتی ہے اور انسان خود کو ہلکا محسوس کرنے لگتا ہے، جیسے ہر سانس کے ساتھ کچھ بوجھ کم ہو رہا ہو اور ایک نئی طاقت شامل ہو رہی ہو۔ نوی نشانی: کبھی آپ نے ایسے لمحے کو تھامنے کی کوشش کی ہے جو چند سانسوں جتنا مختصر ہوتا ہے مگر اثر برسوں تک چھوڑ جاتا ہے؟ جب فضا بوجھل آسمان نے ابھی اپنے بادل اتارے ہوں، زمین پر نمی ٹھہری ہو، ایسے میں اچانک ایک منظر ابھرتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ نہ کوئی شور، نہ کوئی اعلان، بس ایک خاموش اشارہ کہ جو گزر گیا وہ ختم ہو چکا۔ اگر آپ اپنے گھر کے اس آس پاس بارش کے بعد بار بار یہ دیکھیں کہ آسمان کے کنارے ایک رنگین کوس نمودار ہوتی ہے جو چند لمحوں کے لیے فضا کو نئی روشنی دے کر غائب ہو جاتی ہے، تو یہی وہ نوی نشانی ہے کہ بارش کے بعد آپ کے گھر میں قریب قوس قزح نظر آتی ہے۔ یہ منظر محض خوبصورتی نہیں، یہ ایک پیغام ہوتا ہے۔ ایسی جگہ پر رہنا گویا اس تبدیلی کے عین مرکز میں ہونا ہے۔ ایسے ماحول میں انسان اکثر یہ محسوس کرتا ہے کہ بندہ دروازے کھلنے لگتے ہیں، رزق میں ایک نئی روانی آتی ہے، جیسے کسی نے رکاوٹیں ہٹا دی ہو۔ یہاں قسمت شور سے نہیں پلٹتی بلکہ خاموشی سے رخ بدلتی ہے، اور پھر زندگی خود اپنے بہتر ہونے کی گواہی دینے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے گھروں کو سکون، برکت اور خوشحالی کا گہوارہ بنائے، ہمارے رزق میں اضافہ فرمائے، ہمارے اولاد کو نیک اور کامیاب بنائے، اور ہمیں وہ بصیرت عطا کرے کہ ہم اپنی نعمتوں کو پہچان سکیں اور ان کی قدر کر سکیں۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم۔